بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پیاجے کی تھیوری کی سٹیجز کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں سینسری موٹر سٹیج، پری آپریشنل سٹیج، کنکریٹ آپریشنل سٹیج اور فارمل آپریشنل سٹیج کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ جاری رکھیں، اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سینسری موٹر سٹیج، یہ پیاجے کی تھیوری کے مطابق پہلی سٹیج ہے، اور یہ سٹیج کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے عرصے تک محیط ہے۔ اس میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بیسک ریفلیکسز، سینسز اور موٹر رسپانسز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دس اسٹیج ہیز شارٹ ٹائم اینڈ انوالوز اے گریٹ ڈیل آف گروتھ۔ اس سٹیج کا دورانیہ کم ہوتا ہے، لیکن اس سٹیج کے دوران بچے کی جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ Child explore world through senses rather than mental process۔ بچہ اس سٹیج میں اپنے آس پاس دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے سینسز کے تھرو، نہ کہ مینٹل پروسیس سے۔ اس جو سینسری موٹر سٹیج ہے، اس کی کچھ جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان میں سب سے اہم کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس میں لینگویج ایبسنس ہوتی ہے، یعنی اس میں زبان کا استعمال بچہ نہیں کرتا۔ اٹ از لمیٹڈ ٹو ڈائریکٹ سینسری اینڈ موٹر انٹریکشنز ود انوائرمنٹ۔ اس میں بچے کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن اس کے سینسز اور اس کی موٹر ایبلٹیز کے تھرو ہوتا ہے۔ ایٹ برتھ limited number of uncoordinated reflexes۔ پیدائش کے وقت بچے کے reflexes uncoordinated ہوتے ہیں۔ During next 4 months uncoordinated reflexes are coordinated into simple schemes۔ یہ جو بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس میں اس سٹیج کے دوران جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ uncoordinated جو reflexes ہیں وہ coordinated reflexes کی صورت میں اور ایک سمپل سکیم کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ By the age of 8 months, the infant is able to react to object outside himself۔ بچہ اپنے سے باہر یعنی اپنے انوائرمنٹ میں موجود چیزوں کے ساتھ ریئیکشن کرنا شو کر دیتا ہے، اور اس سٹیج کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے آبجیکٹ پرماننسی۔ نیکسٹ سٹیج ہے پری آپریشنل سٹیج۔ دس سٹیج از فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو پری کنسپچل فیز اینڈ انٹیوٹیو فیز، یعنی پری آپریشنل سٹیج کی آگے 2 کیٹیگریز ہیں۔ پری کنسپچل فیز یہ تقریباً 2 سے 4 سال کے عرصے پہ محیط ہے، اور انٹیوٹیو فیز جو ہے یہ تقریباً 4 سے 7 سال کے عرصے پہ محیط ہے۔ پری کنسپچل فیز از کنسپٹ فارمیشن فیز، یعنی پری کنسپچل فیز اس کا دوسرا نام کنسپٹ فارمیشن فیز بھی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں بچے کا موڈ آف تھنکنگ وہ illogical ہوتا ہے، اور چلڈرن میک مسٹیکس ان دا پروسیس آف آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کانسیپٹ فارمیشن۔ بچے سے غلطیاں ہوتی ہیں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور کنسیپٹ فارمیشن میں۔ دس سٹیج از کنسرنڈ ود ایگو سینٹرک نیچر آف اے چائلڈ، یعنی بچہ کیا کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے دنیا میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی سیئنگ دا ورلڈ اونلی فرام ہز اون اسٹینڈ پوائنٹ، یعنی یہ بچے کی ایگو سینٹرک نیچر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پری آپریشنل سٹیج کی جو دوسری فیز ہے وہ ہے انٹیوٹیو فیز۔ اس میں انیبلٹی ٹو کنزرو ان ٹرمز آف کوانٹٹی، یعنی چیزوں کو مقداری حساب سے وہ محفوظ نہیں کر سکتا اپنے ذہن میں، اور وہ انیبل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو تعداد کے مقدار کے حساب
حساب سے کنزرو کر سکے. اس کے اندر کنسپٹس فارمیشن ایٹ مور ایڈوانسڈ لیول. انٹیوٹیو فیز میں بچے کی جو کنسپٹ فارمیشن ہے وہ ایڈوانس لیول تک گرو کر چکی ہوتی ہے. Thinking is intuitive rather than logical rule. It is full of contradictions. یعنی بچہ اس انٹیوٹیو فیز میں لاجیکل رولز کو فالو نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں اس کی تھنکنگ میں. Absence of two main cognitive characteristics. یہ جو انٹیوٹیو فیز ہے اس میں بچے کے اندر دو مین کوگنیٹو کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتی. ایک ہے ریورسبلٹی اور دوسری ہے کنزرویشن. یعنی بچہ ریورسبلٹی کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے اور اسی طرح سے کنزرویشن کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. یعنی کنزرویشن کیا ہے؟ ایبلٹی ٹو سی این آبجیکٹ ایز پرماننٹ ایون دو اٹس لینتھ وڈتھ اینڈ شیپ چینجز. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کنکریٹ آپریشنل سٹیج. ان دس سٹیج a child can figure out discrepancies and relationships. یعنی اس سٹیج میں بچہ فگر آؤٹ نہیں کر سکتا، نہیں جان سکتا ڈسکریپنسیز اور ریلیشن شپس کو. تھنکس ان ٹرمز آف اے سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ پرنسپلز. جو اصول ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ چیزوں کو تھنک آؤٹ کر سکتا ہے. تھنکنگ بیکم مور لاجیکل اینڈ سسٹمیٹک. کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں بچہ لاجیکل اور سسٹمیٹک وے میں تھنکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. ہی اور شی کین یوز انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ. کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں بچہ انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو ریزننگ کا استعمال شروع کر دیتا ہے. پرنسپل آف کنزرویشن اس کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. ریسپیکٹ آف ادرز ویو پوائنٹ. دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو وہ ریسپیکٹ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے. اسی طرح کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں وہ چیزوں کو کلاسیفائی کر سکتا ہے، ان کی ترتیب دے سکتا ہے اور ٹرانزٹیوٹی کے جو رول ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی فارمل آپریشنل سٹیج. دس سٹیج از موسٹ ایڈوانس سٹیج ان دا فنکشننگ آف کوگنیٹو سسٹم. یہ ایڈوانس سٹیج ہے بچے کے کوگنیٹو سسٹم کے فنکشننگ کی. چائلڈ لرن ٹو ڈیل ود ایبسٹریکشن بائی لاجیکل تھنکنگ. اب یہاں بچے کے اندر لاجیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اس سٹیج میں. یوز دا ٹول آف سمبولزم افیکٹولی. High order of intellectual functioning developed through this stage. اور فارمل آپریشنل سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ اس سٹیج کے بعد چائلڈ میں ریچ فل انٹلیکچوئل پوٹینشیل. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے. کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے اور ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کیجئے. اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بات کوئی مسٹیکس آپ کے سامنے آتی ہے ہماری تو ہمیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں تو پھر اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں سپورٹ جاری رکھیے. تھینک یو.